السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تجوید کورس کی تیسری کلاس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارا ایک ہفتہ مکمل ہوا تجوید کورس کا، اور اس میں ہم دو کلاسز کمپلیٹ کیے۔ آج ہمارا سیکنڈ ویک اور تھرڈ کلاس ہے۔ تو ایک مرتبہ مختصر طور پر 2 سے 3 منٹ میں پچھلے ہفتے ہم جو پڑھے تھے اس کو صرف ایک مرتبہ ریوائز کر لیں گے، دیکھ لیں گے کہ ہم نے لاسٹ ویک کیا پڑھا تھا، اور اس ہفتے آج اور کل کی کلاس میں ہم کیا پڑھیں گے۔ انشاءاللہ ایک مرتبہ مختصر طور پر اس کو ہم ریوائز کر کر انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ تو تو الحمدللہ جو ہماری پہلی کلاس تھی اس میں ہم نے ان ڈیٹیل ہم نے پڑھا تھا کہ حروف کتنے ہوتے ہیں، یہ حروف کو کیا کہتے ہیں، اور ان حروف کے کیا اقسام ہیں۔ تو بیسیکلی ہم کو یہ معلوم ہوا کہ 29 حروف ہے، اس کو حروف تہجی کہتے ہیں۔ اس حروف کو ان سمپل دو قسم میں ڈیوائڈ کیا گیا: موٹے پڑھے جانے والے حروف اور باریک پڑھے جانے والے حروف۔ اور آپ کو یہ بتایا گیا تھا کہ ہر الفابet کے دو پارٹس ہوتے ہیں، فرسٹ پارٹ اس کا مخرج اور سیکنڈ پارٹ اس کی صفت۔ مخرج یعنی وہ مقام جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے، اور صفت سے مراد ہم یہاں پر یہ لیے کہ اس حرف کو آپ باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے۔ تو بیسڈ آن دس، باریک پڑھنے اور موٹے پڑھنے کے بیسس پر حروف کے دو اقسام ہوئے: ایک موٹے پڑھے جانے والے حروف اور ایک باریک پڑھے جانے والے حروف۔ تو آپ نے یہ دیکھا تھا موٹے پڑھے جانے والے حروف 8 ہے، اور بقیہ 21 حروف جو ہے وہ باریک پڑھے جاتے ہیں۔ موٹے پڑھے جانے والے حروف کو حروف تہجی حروف مستعالیہ کہتے ہیں، اور باریک پڑھے جانے والے حروف کو ہم حروف ترقیق کہتے ہیں۔ موٹے پڑے جانے والے حروف یہ ہیں: خ، رو، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 8 حروف موٹے پڑے جائیں گے، اور اس کے علاوہ اب جتنے رہ گئے حروف، یعنی 21 حروف جو رہ گئے، وہ سب باریک پڑے جائیں گے۔ جیسے الف، ب، ت، ث، جیم، ح، دال، ذال، ز، سین، شین، عین، ف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا، حمزہ، یا۔ یہ پورے 21 حروف باریک پڑے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو صفت کے بنا پر یہ دو قسم بنے: موٹے پڑے جانے والے اور باریک پڑے جانے والے۔ اس میں صرف ایک بات جو آپ کو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ موٹے حروف آپ جب پڑھیں گے، موٹے پڑے جانے والے حروف کو جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا منہ کھلا ہوگا۔ منہ کھلا ہوگا، آواز اوپر کی طرف جائے گی، کہ جیسے غ، صاد، منہ جو ہے آپ کا کھلا ہونا چاہیے، تو موٹے حروف پڑھنے میں آپ کو آسانی ہوگی۔ اسی طرح باریک حروف جب آپ پڑھیں گے تو آپ کا منہ بالکل فلیٹ ہوگا، جیسے ب، ت، اس کو آپ با، تو منہ کھول کے نہیں پڑھیں گے۔ منہ کھول کے اگر آپ پڑھنے گے تو میں موٹا ہو جاتا ہوں۔ تو منہ کو آپ بالکل فلیٹ رکھ کے ب، ت، ف، اس طرح منہ فلیٹ رکھ کے پڑھیں گے، اس سے حرف کو باریک پڑھنے میں آپ کو آسانی۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم یہ دیکھے تھے۔ اس کے بعد ہم مخرج سٹارٹ کیے، مخارج۔ مخرج یعنی وہ مقام جہاں سے حرف ادا ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ 3 حروف ایسے ہیں جن کو آپ زبان کی نوک تھوڑی سی باہر نکال کر پڑھیں گے، اور وہ کیا ہے؟ ف، ذال، ظا۔ اوکے۔ اور پھر ایک حرف ایسا ہے جس کو آپ زبان کا پچھلا حصہ اوپر تارخ کو لگاتے ہیں، جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس امیج میں، یہ زبان کا پچھلا حصہ ہم اوپر تارخ کو لگا رہے ہیں، اور اس سے ادا ہوگا قوف۔ قوف۔ ٹھیک ہے۔ اور حروف حلقی اس کے بعد ہم دیکھیں، وہ حروف جو حلق سے ادا ہوتے ہیں اسے ہم حروف حلقی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حلق کے پہلے حصے سے خ، غین، یہ دو مخرج بنیں گے۔ حلق کے درمیانی حصے سے ح، عین، یہ دو مخرج بنیں گے۔ اور حلق کے آخری حصے سے ہا، حمزہ، یہ دو مخرج بنیں گے۔ یہ دو حروف کا مخرج بنے گا۔ تو ان شارٹ یہ 6 حروف ایسے ہیں جس کو آپ حلق سے ادا کرتے ہیں، اور یہ ایک امیج ہے جس میں آپ پورے حروف کے مخارج دیکھ سکتے ہیں۔
ٹھیک ہے، کون سا حرف کہاں سے ادا ہوتا ہے، صرف یہ ایک امیج کو بھی آپ یاد رکھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو پورے حروف کے مخارج یاد رکھنے میں آسانی ہوگی۔ اور سب سے لاسٹ ورڈ اور اسٹیٹمنٹ کہ ضاد، ضاد کو جو کیسا پڑھیں گے آپ، زبان کی سائڈ، زبان کا جو آپ کا سائڈ ہوتا ہے لیفٹ سائڈ، اس کو اوپر کے لیفٹ داڑوں میں لگائیں گے، ضاد، ضاد، ٹھیک ہے، یہ ہوا غوث کا مخرج۔ تو ان شارٹ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں ہم کہ یہاں پر جتنے مخارج، حروف کے مخارج ہم پڑھے، زیادہ نہیں، صرف 6 7 ہم پڑھے، وہ 6 7 ایسے ہیں جن کا مخرج معلوم کرنا ضروری تھا۔ اگر معلوم نہیں ہوا، نہیں کرے آپ، تو مخرج غلط ادا کرنے کے امکانات بہت تھے۔ باقی کے جتنے حروف ہیں ان تمام کو خالی آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو موٹا پڑھتے ہیں یا باریک پڑھتے ہیں، مخرج تو اس کا آٹومیٹیکلی صحیح ادا ہوتا۔ جیسے با ہے، تا ہے، اس کو آپ کو الگ سے معلوم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کیا موومنٹ کرنا ہے، جب آپ با بولیں گے تو خود بخود آپ کے ہونٹ لگیں گے، اور با کے لیے ہونٹ مخرج ہے۔ تا جب آپ بولیں گے تو آپ کی زبان آٹومیٹیکلی جا کے اوپر لگے گی، اور دیٹ از دی مخرج فار تا۔ تو یاد کیا رکھنا ہے کہ با کو باریک پڑھیں گے یا موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ یہاں تک ہماری پچھلی کلاس ہوئی تھی۔ اس میں اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو 1 2 منٹ کے لیے ہم جو ہے ابھی کلیئر کر لیں گے، آپ حضرات جو ہے کوئی اگر ڈاؤٹ ہے تو پوچھ لیں، کیونکہ اب اس کے بعد ہم جو نیا سبق سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں یہ سب مخارج، صفات وغیرہ ہم کچھ بھی ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ لیں، یا میسج کر دیں اس میں، انشاءاللہ ہم اس کو دیکھ لیں گے۔ چلیے، تو پھر ہم جو ہے آج کا سبق سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے پہلا سبق، حرکات اور تنوین۔ یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے، مخارج کے بعد قرآن مجید میں جو 2 اہم قاعدے آتے ہیں اس میں سے یہ ایک اہم قاعدہ ہے۔ آپ یاد رکھیے ٹوٹل 3 قاعدے بہت اہم ہیں تجوید میں۔ ایک جو آپ پڑھ لیے وہ تھا مخارج، اب دوسرا جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ ہے حرکات۔ کسے کہتے ہیں حرکات؟ زبر، زیر، پیش، یہ جو 3 حرکتیں آتی ہے، زبر، زیر، پیش، یہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ یہ ٹرمینالوجی یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ حرکات، حرکات کسے کہتے ہیں؟ زبر، زیر، پیش۔ لکھ لیجئے اس کو، آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی، رننگ نوٹس آپ کو بعد میں کام آئیں گے، یاد ریویژن کے لیے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کو کرنا کیا ہے، کیسا پڑھیں گے؟ تو یہ اعرابات ہے، یہ حروف کے اوپر آئیں گے۔ تو فرمائے کہ یہ جو جس کسی حرف پہ یہ حرکت آ جائے، یعنی زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے، تو یہ حرکت آنے کی وجہ سے ابھی اس تو آئے حرف، گی نا تم؟ یہ حرکت آنے کی وجہ سے جو ہے آپ حروف کو باریک یعنی حروف کو آپ جلدی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو آپ جو ہے انڈر لائن بھی کر لیں۔ حرکات کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہ کھینچیں گے۔ یہ جملہ دہرا بھی لیں، آپ ابھی 1 2 مرتبہ دہرا لیں تاکہ آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے۔ 3 باتیں، زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں، ان کو جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ جو ہے نوٹ کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ یہ 2 الگ قاعدے ہیں، لیکن اس کو ہم ایٹ اے ٹائم پڑھ لیں گے تاکہ جو ہے ہم کو پڑھنے میں ہم آسانی سے جلدی جلدی پڑھ سکیں۔ اوکے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین کہتے ہیں۔ چلیے، اب ہم یہاں پر تھوڑے ایگزامپلس دیکھیں گے۔ یہ دیکھیے،
یہ بالکل ہم سٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں، دیکھیے اب چھوٹے چھوٹے اگزامپل سے ہم سٹارٹ کریں گے تاکہ وہ لوگ جو پہلی مرتبہ پڑھ رہے ہیں ان کے لیے بھی آسانی ہو، جو آلریڈی پڑھے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ایک مرتبہ ریویژن ہو جائے، اور سب سے آخر بات، ہم چونکہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس میں چھوٹا یا بڑا کوئی چیز وہ معنی نہیں رکھتی، قرآن سیکھنا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ تو آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پر یہ جو ڈسپلے پہ میں آپ کے سامنے پیج لایا ہوں، اس کو دہرائیے میرے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ پڑھتے رہیے، اپنی جگہ مائک آف رکھ کے پڑھیے تاکہ ہم کو پریکٹس ہو کہ آخر حرکات کو پڑھتے کیسا۔ دیکھیے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آئین کے اوپر، یہ اس کو ہم کہتے ہیں زبر۔ جب یہ لائن اوپر آئے تو اس کو زبر کہتے ہیں، نیچے آئے تو زیر کہتے ہیں، اور اس طرح اگر وہ اوپر آئے تو اسے پیش کہتے ہیں۔ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ ان کو کیا کریں گے؟ جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ یہ دو ورڈز بہت امپورٹنٹ ہے، جلدی پڑھیں گے، تھوڑا بھی نہیں کھینچیں گے۔ کیسا پڑھیں گے اس کو آپ؟ عین زبر ع، عین زیر ری، عین پیش عو، ح زبر ح، ح زیر حی، ح پیش حو، ٹھیک ہے؟ تو آپ حضرات جو ہے آئے ہیں پارٹیسپینٹس، ان سے میں گزارش کروں گا کہ اپنا اپنا کیمرہ آن کر لیں تاکہ مجھے جو ہے آپ کے کون کون پڑھ رہے ہیں کون نہیں، اس پہ دیکھنے میں اور سمجھنے میں آسانی ہے۔ آپ تمام حضرات اپنی اپنی جگہ پہ دہرائیں: غوین زبر غو، غوین زیر غی، غوین پیش غو۔ بالکل دیکھیے، آپ آواز سٹاپ، اس کو کھینچیں گے نا آپ، غو غی غو ایسا کھینچیں گے نہیں۔ غوین زبر غو، واہ، غوین زیر غی، وی، غوین پیش غو، وی، خو زبر خو، تا، خو زیر ری، غی، خو پیش او، غو۔ او، جی ہاں، اسی طرح آپ حضرات اپنی اپنی طرف پڑھتے جائیں: قاف زبر قا، قاف زیر قی، قاف پیش قو، کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو، جیم زبر جا، یعنی زبر کے بعد جو رزلٹ آئے گا اس کو جلدی پڑھیں گے آپ۔ جیم کو جلدی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، جیم زبر اس کا جو ٹوٹل پروننسیشن ہے اس کو جلدی پڑھیں گے: جیم زبر جا، جیم زیر جی، جیم پیش جو، شین زبر ش، شین زیر شی، شین پیش شو، یا زبر یا، یا زیر یی، یا پیش یو، ضاد زبر ضا، ضاد زیر ضی، ضاد پیش ضو، ٹھیک ہے؟ یہ دکھنے میں بہت ایزی اور ایزی بیسک دکھ رہا ہے آپ کو، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں آپ کو قاعدہ سمجھنے میں۔ ایک ایک الفابیٹ سے پریکٹس کریں گے کیسا اس کو جلدی پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب دیکھیے نیکسٹ سلائیڈ، یہ ہے تنوین، دو زبر دو زیر دو پیش، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ، دو زبر دو زیر دو پیش، اس کو تنوین کہتے ہیں۔ اس کو بھی جلدی پڑھتے، کھینچتے نہیں۔ اس کی خاصیت یہ ہے کہ اس میں نون کی ساؤنڈ آئیں گی: سین دو زبر سن، سین دو زیر سن، سین دو پیش سن، ٹھیک ہے؟ آپ سب اپنی اپنی جگہ پڑھے، اور سب سے امپورٹنٹ بات، مخارج، مخارج آپ کے ڈسٹرب نہیں ہونی چاہیے۔ آپ یہ غور کر کے پڑھیں، سین کو باریک پڑھتے ہیں، صوت کو موٹا پڑھتے ہیں، کس کو کیسا پڑھنا ہے وہ آپ سب ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھنا چاہیے۔ اب ایسا بالکل لائٹ لے کے نہیں، ایک ایک لفظ پہ پہلے فوکس کریے آپ، اس کا مخرج کیا ہے، اس کی صفت کیا ہے، اس کے بعد اس کو آپ پڑھیے۔ صاد دو زبر صن، صاد دو زیر صن، صاد دو پیش سن، تا دو زبر تن،
یہ دیکھیے، یہ تا کو ہم گول تا بولتے ہیں۔ اس کا ایک فائدہ ہے جو آپ بعد میں پڑھیں گے، لیکن ابھی کے لیے یاد رکھیے یہ کیا ہے؟ تا۔ اس کو بھی تا ہے لیکن اس کو ہم ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے گول تا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تا کی ساؤنڈ کرے گا تا، دو زبر تن، تا دو زیر تن، تا دو پیش تن، دال دو زبر دن، دال دو زیر دن، دال دو پیش دن، طا دو زبر طن، طا دو زیر طن، طا دو پیش طن، ٹھیک ہے؟ یہاں ایک اہم بات آپ لوگ نوٹ کر لیں، ذہن میں رکھ لیں۔ آپ حروف مستعلیہ جو پڑھے تھے، موٹے پڑھے جانے والے حروف، خ ر ص ض ط ظ ف ط ظ غین قاف، یہ 8 حروف، اس میں را کے علاوہ پورے حروف مستعلیہ ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے۔ مطلب زبر بھی آیا تو موٹا پڑیں گے، زیر بھی آیا تو موٹا پڑیں گے، پیش بھی آیا تو موٹا پڑیں گے۔ ط دو زیر طن، زیر ہے لیکن اس کے باوجود آپ اس کو موٹا پڑیں گے۔ لیکن اگر را ایکسپشن ہے، را پہ دیکھیے آپ، اگر جب را پہ زیر آ جائے یا دو زیر آ جائے تو اس کو آپ باریک پڑھیں گے۔ را دو زیر رن، موٹا نہیں پڑھ سکتے، را دو زیر رن، باریک، صرف را کے لیے ایکسپشن ہے۔ باقی پورے حروف خا، طا، قاف، ظا، یہ پورے جو ہے زیر آنے پر بھی موٹے ہی پڑے جائیں گے۔ موٹے حروف ہر حال میں موٹے پڑے جائیں گے، صرف را کے لیے ایکسپشن ہے۔ آپ کو اس سے پہلے ہی بتایا گیا تھا کہ زیر آنے کی صورت میں را کو آپ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو را دو زیر رن، را دو پیش رن، نون دو زبر نن، نون دو زیر نن، نون دو پیش نن، لام دو زبر لن۔ دیکھیے آپ اس میں سب لوگ پریکٹس کریے، نون کی ساؤنڈ آنا چاہیے۔ لام دو زیر لن، لام دو پیش لن، واد دو زبر ون، واد دو زیر ون، واد دو پیش ون، یا دو زبر ین، یا دو زیر ین، یا دو پیش یون۔ یہ ہم دیکھیے بیسک پریکٹس ہماری مکمل ہوئی، ایک ایک لفظ پہ ہم مکمل کیے الحمدللہ پریکٹس۔ اب آئیے دو دو تین تین لفظ ہم پڑھیں گے۔ یہ اکثر اس میں سے حروف قرآن مجید کا ہی ہے کہ جب ایک ساتھ 3 4 حرکات آ جاتے ہیں تو اب کیسا پڑھا جائے؟ فائدہ آپ کو ذہن میں ہے کہ حرکات کو کیسا پڑھنا ہے؟ ایک بار بولیے آپ لوگ کیسا پڑھتے ہیں حرکات کو؟ آپ لوگ؟ زبر زیر پیش آئے تو جلدی ٹھیک، پڑھیں گے اور تھوڑا ہاں، بھی نہ کھینچیں گے۔ یس، ویری گڈ، یہ دو ہے زبر اصل دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے اندر۔ یہ اہم پوائنٹ سے یاد رکھنے کے، زبر زیر پیش آنے پر جلدی پڑھیں گے، جلدی تھوڑا بھی پڑھیں گے، نہیں کھینچیں تھوڑا گے۔ بھی نہ کھینچیں گے۔ یس، یہ امپورٹنٹ بات ہے، اب ذہن میں رکھیے۔ اب آپ دیکھیے کیسا پڑھتے ہیں اس کو۔ چلیے، یہ دیکھیے آپ، ایک ایک ورڈ میں پڑھ کے بتاتا ہوں، اس کے بعد آپ لوگ جو ہے اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک سپیلنگ کر کے ہم پڑھیں گے ورڈ۔ یہ فرسٹ ورڈ ہے غین زبر غ، با زبر با، غبا، ٹھیک ہے؟ ایک ایک ورڈ کو سب ملائیں گے ہم۔ غین زبر غ، با زبر با، غبا، را زبر را، غبر، تا دو پیش تن، غبرتن۔ ٹھیک ہے؟ اب کیسا ہم اس کو جلدی جلدی پڑھنا نہیں، اس کو حرکات بولتے ہیں، غبرتن۔ اس کو جو ہے آپ کھینچیں گے نہیں، غبرتن، خبراتن، بغیر کھینچے، غبرتن۔ اس کے بعد دیکھیے آپ، فعل، ٹھیک ہے؟ ایک لائن میں پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کے بعد پھر آپ لوگ جو ہے ایک ایک لائن آپ کو سنانا ہے۔ یہاں سے 2 3 پیجز ہمارے پاس پریکٹس کے لیے ہے، تو بی ریڈی۔ ایک لائن آپ غور کریے میں کیسا پڑھ رہا ہوں۔ غبرتن، حرکات، غبرتن،
غلطی کیا ہوتی؟ غبرتن، ایسا آپ یا تو آپ غو انٹو کھینچ دیتے یا تو تا کو کھینچ دیتے، ویسا نہیں. چاروں حروف کیا ہے، حرکات ہے، جلدی پڑیں گے. غبرتن، فعل، قطرتن، قطرتن. ایک ہی ساتھ جتنے بھی حرکات ہیں ایک ہی ساتھ سیکوینس سے پڑھ لینا، اس کو توڑنا نہیں. قطرتن ایسا اس کو توڑنے اگر توڑ دیے تو وہ کھینچے جاتا، آٹومیٹیکلی کھینچ جاتا، اس کو توڑنا نہیں، ایک ہی ساتھ پڑھ لینا. آپ لفظ دیکھنا پہلے ورڈ پھر ایک ہی ساتھ. قطرتن، قتل، قدر. ٹھیک ہے، سمجھ میں ہے آپ کو بات؟ حرکات کو کیسا پڑھنا ہے، بہت سمپل ہے، خالی جلدی پڑھنا ہے، اس کو تھوڑا بھی نہیں کھینچنا ہے. ٹھیک ہے. چلیے سید یونس صاحب آپ سیکنڈ لائن سنائیے. خریا، ہاں، قسم. ایک چیز یہاں دیکھیے سب لوگ، یہ جو ہے قوری آ ہے، یہاں پر قرآن مجید قرئ. میں اکثر جو ہے حمزہ کو یا تو یا کے اوپر لکھا جاتا، یا الف کے اوپر لکھتے، یا واؤ کے اوپر لکھتے. تو جب کبھی الف یا واؤ کے اوپر حمزہ آئے تو آپ یا نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ پڑھیں گے. قرئ. یہاں پر یا سائلنٹ ہو جاتا. سب لوگ اس کو نوٹ کر لیجئے. تو یہ کیسا پڑھیں گے بولیے؟ قرئ. یس، قوری آ. نیکسٹ قرئ. قسم. دیکھیے، قا نہیں، قوف کون سا حرف ہے؟ قسم. حروف مستعلیہ. خ- قسم. ہاں، کبد. گڈ، کتب. ایکسلنٹ. کسب. چلیے ماشاء اللہ. نیکسٹ عبد المجید صاحب آپ اس کے بعد کی لائن سنائیے. آن لائن آن لائن کر دیتے. كفر. جی، كفوا. گڈ. لبدا. لمردا. لومز. لمزات. ہاں لمزات. ہاں، لهب. چلیے ماشاء اللہ، سمجھ گئے آپ؟ جلدی پڑھنا ہے، تھوڑا بھی جو ہے جس. اس کو کھینچنا نہیں دینا. چلیے نیکسٹ عبد الرحمان صاحب آپ سنائیے اس کے بعد کی لائن. محمد عبد الرحمان. بسم الله الرحمن الرحيم. مسد ہوں، نجرة. جی نہیں، خواہ ہے وہ. أثر نخي نخيرة. جی. وجد ہاں، وسخ خواہ نہیں، وخب خواہ نہیں، دیکھیے آپ ہم پڑھے قوف وسخ موٹا. وسخ ہاں، وسق. وسخ وخب. چلیے ماشاء اللہ، ویری نائس. نیکسٹ محمد سرفراز علی صاحب آپ سنائیے. ولد. ہوں، وب. وهب. هب. خسف. ما. ذا. ذا. خسف ماذا. نہیں نہیں نہیں، دیکھیے آپ اس کو. همزة. ہاں، همزة. رائٹ، پھر سے ایک بار بولیے. همزة. یس. هما. خدا، هما. ذا. هدى. دا نہیں ہوتا، دن. دال وصل. دو زبر. هدى. دن. هما دن، دن. ہدن. هما دن. هدن. هدن. ٹھیک ہے، تمام لوگ اپنی اپنی جگہ پہ پریکٹس کرتے رہیے تاکہ آپ کو جو ہے یہ چیز ہو. تو یہ کلیئر ہوا آپ حضرات کے لیے؟ اس میں جی ہمارے سر. پاس ابھی ایک ہی پیج تھا تو ہم ایک ہی پیج یہاں پر دیکھیں انشاءاللہ. اس کے بعد کی تختیم میں پھر آپ کو پھر سے یہ حرکات آئے گا، تو جو حضرات ابھی پڑھنے کا موقع نہیں ہوا ان کو، ان سے جب پوچھا جائے گا. یہاں تک کوئی ڈاؤٹس ہے تو آپ حضرات پوچھ سکتے ہیں. حرکات کسے کہتے ہیں، اگر آپ کو ابھی نہیں سمجھ میں آیا تو بتائیے. کوئی ڈاؤٹ یہاں تک حرکات میں؟ یا کے بارے میں کچھ بول رہے تھے سر، یا کے اوپر حمزہ ہے. ہاں، واؤ کے بارے میں یہ بتایا بھائی. دیکھیے آپ سیکنڈ لائن کا جو فرسٹ ورڈ ہے اس میں دیکھیے آپ قوف پیش کو روزی توری. اس کے بعد دیکھیے حمزہ زبر آ. یہ حمزہ جی کے نیچے یا ہے، لیکن جی یہ یا نہیں پڑھتے، اس کو ہم جی جی سائلنٹ مانیں گے. کیونکہ قرآن مجید میں اکثر مقامات پہ الف یا واؤ یہ لکھے جاتے لیکن پڑھے نہیں جاتے. جی. اس کو آپ بولتے ہیں عربی میں رسم الخط. اس کو بھی لکھ لیں آپ لوگ، یہ ایک پوائنٹ اچھا آ گیا. الف یا واو لکھے جاتے لیکن پڑھے نہیں جاتے، اسے کہتے ہیں او رسم یا. الخط. یعنی خالی لکھے جاتے، پڑھے نہیں جاتے، سائلنٹ لیٹرز.
تو قرآن مجید میں اس رسم کو الخط کہتے ہیں. قرآن مجید میں اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اکثر اس پہ جو ہے نشان بنے ہوئے رہتے چھوٹا سا جو ہے اس پہ ڈاٹ رہتا یا کراس مارک رہتا، اس قسم کے جو ہے اس پہ نشانات بنے ہوئے رہتے، تو اس سے آپ پہچان لے سکتے یا پھر یا دیکھیے آپ یہاں پر دیکھیے آپ، جیسا یا ہے، یا پہ کوئی بھی چیز نہیں ہے، جزم نہیں ہے، زبر نہیں ہے، زیر نہیں ہے، پیش نہیں ہے، تو اگر کوئی چیز حرف پہ کوئی حرکت نہیں رہی تو ویسے بھی آپ اس کو رسم الخط کنسیڈر کر کے سکپ کر دیں گے۔ یا پڑھنے کے بجائے یا کے اوپر حمزہ ہے تو ڈائریکٹلی کس کو پڑھیں گے آپ؟ حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ زبر آ۔ اگر یا پہ کوئی چیز آ جاتی، زبر آ جاتا، زیر آ جاتا، یا پیش آتا، یا جزم آتا، یا کوئی بھی چیز آتی، تب یا کو کنسیڈر کرتے ہیں۔ اگر یا پہ کوئی حرکت نہیں ہے تو یا کو ہم کیا سمجھیں گے؟ سائلنٹ لیٹر سمجھیں گے، اس کو نہیں پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یا ہے، یہاں پر اگزامپل یا کا ہے، ایسا یا بھی آتا، واو بھی آتا، الف بھی آتا۔ اگر الف واو یا کے اوپر حمزہ لکھا ہوا دکھ جائے آپ کو تو آپ کیا پڑھیں گے؟ حمزہ پڑھیں گے، ہاں. الف واو یا نہیں پڑھیں گے، وہ بتا رہا تھا۔ چلیے اب اس کے بعد دوسرے قاعدے کی طرف جاتے ہیں ہم۔ یہ دوسرے قاعدے کا نام ہے حروف مدہ۔ مدہ. ہاں، یہ بھی بہت اہم قاعدہ ہے، جیسا بھی آپ کے سامنے میں عرض کیا کہ تجوید میں 3 قاعدے بہت اہم مانے جاتے ہیں: مخارج، حرکات، حروف مدہ۔ ٹھیک ہے، مخارج، حرکات، حروف مدہ۔ مخارج آپ لاسٹ ویک ہی پڑھ لیے، حرکات آپ ابھی دیکھیں، اب ہے نیکسٹ حروف مدہ۔ مدہ یس، تو کسے کہتے ہیں حروف مدہ؟ یہ دیکھیے آپ، 3 ہے. حروف مدہ 3 ہے: الف، واو، یا۔ اس کو ہم حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ دیکھیے آپ، بالکل اپوزٹ ہے حرکات کے۔ حرکات کیسا تھا؟ جلدی پڑھیں گے۔ حروف مدہ کیا ہے؟ حروف مدہ آنے پر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہ 2 اپوزٹ چیزیں ہیں، یہ آپ کے ذہن میں رہنا۔ حرکات آنے پہ آپ جلدی پڑھتے، اور حروف مدہ الف واو یا آنے کے بعد آنے پر آپ کھینچ کر پڑھتے۔ اب اس میں بھی کیا ہے؟ کنڈیشن ہے، کب کھینچ کر پڑھیں گے؟ ہمیشہ نہیں، کب کھینچ کر پڑھیں گے اس کے لیے کنڈیشن دیے کہ الف سے پہلے زبر ہونا، الف سے پہلے زبر ہونا، زبر. یا ساکن سے پہلے زیر ہو، زیر ہو. اور واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ پیش ہو. اس کنڈیشن میں جو ہے آپ الف یا واو آنے پر کھینچ کر پڑھیں۔ جیسے یہاں پر مثال کے طور پہ دیکھیے آپ، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہاں کتنا کھینچنا مطلب؟ ہاں، کتنا کھینچنا، یہ ایک اچھا سوال ہے۔ اس کو ایک الف کے برابر کھینچے کیا؟ ایک الف کے بعد. ایک الف از اکول ٹو 2 حرکت۔ مثال کے طور پر با زبر با، با زبر با، ایک دونوں کو آپ جوائن کر دیے تو جتنا ڈیوریشن ہو رہا اس ڈیوریشن کو ہم بولتے ہیں ایک الف۔ یا سمپل آپ جیسا پڑھ کے دیکھیے، زا الف زبر زا، نئی سے یعنی نئی کھینچنے سے اوپر کا جو بھی لیول ہے اس کو آپ ایک الف بولیں گے۔ زا الف زبر زا، زا یا زا واو پیش زو، زا یا زیر زی۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں آپ، الف سے پہلے زبر کھینچ کر پڑھائیں گے۔ واو ساکن، ساکن مطلب یہ دیکھیے نئی چیز آئی، یہ جو آپ سٹرکچر دیکھ رہے ہیں آپ، سی کے جیسا جزم، اس کو ہم بولتے ہیں جزم۔ اور جب یہ جزم کسی حرف پہ آ جائے تو اس کو ہم بولتے ہیں ساکن۔ مطلب اگر واو پہ آ جائے تو واو ساکن، یا پہ ہے یا ساکن۔ اسی طرح کوئی بھی حرف پہ آ جائے تو کیا بولیں گے اس کو آپ؟ ساکن بولیں گے۔ با ساکن، میم ساکن، جیم ساکن، مطلب با پہ جزم ہے، میم پہ جزم ہے، واو پہ جزم۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ واو ساکن مطلب واو پہ جزم ہو، اس سے پہلے پیش ہو تو کھینچ کر پڑھیں گے۔ کیسا؟ زا واو پیش زو، زا یا زیر زی،
ارے اس کے بعد تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی. سب لوگ اپنی اپنی جگہ پہ جو ہے اس کو ریپیٹ کریے تاکہ آپ کو پریکٹس ہوتی. اکثر اس میں غلطی ہوتی، ہم حروف مدہ کو کھینچتے نہیں، جلدی پڑھ لیتے. تو الف زبر تو ایسے پڑھ لیتے، تو واو پیش تو یا زیر تی، یہ غلطی ہوتی ہے ہم سے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کو کیا کرنا ہے، جب کبھی حروف مدہ آئے اس کو آپ کھینچ کر پڑھیں گے. ٹھیک ہے، پڑھیے سیکنڈ لائن پڑھیے، ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ مائک آف رکھ کے پڑھیے. وہ الف زبر وہ، وہ واو پیش وو، وہ یا زیر وی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زیر ہی. اس کے بعد دیکھیے آپ حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای، جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی، دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی، ذال الف زبر ذا، ذال واو پیش ذو، ذال یا زیر وی. ٹھیک ہے، یہ ہم ایک ایک ورڈ کو جو ہے پریکٹس کر کے دیکھ لیے کہ حروف مدہ کو کیسے کھینچ کر پڑھتے ہیں. یہ تمام حضرات کے لیے کلیئر ہے؟ اس میں کوئی ڈاؤٹ حروف مدہ کے بارے میں؟ کلیئر. کلیئر ہے، الحمدللہ الحمدللہ. چلیے، یہ بہت سمپل چیز تھی، خالی ذہن میں رکھنا ہے کہ جب کبھی الف سے پہلے زبر آ جائے کھینچ کر پڑھنا، واؤ ساکن سے پہلے پیش آ جائے کھینچ کر پڑھنا، یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے کھینچ کر پڑھنا. یہ زبر کا معنی، پیش کا معنی، زیر کا معنی، یہ کنڈیشن ضروری ہے یاد رکھنے کی. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ تو حروف ہوئے، یہ حروف کے کچھ سمبلز بھی ہیں. جسے یہاں دیکھیے آپ، ہم یہاں آپ کو بتائیں گے. یہ دیکھیے آپ، کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. قرآن مجید میں اکثر مقامات پر آپ یہ دیکھیں گے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش استعمال ہوتا. کھڑا زبر از اکول ٹو الف. جیسے آپ الف دیکھیں، الف کس کے برابر ہے؟ کھڑا زبر کے برابر. مطلب با الف زبر با از اکول ٹو سیم ایز با کھڑا زبر با. یہ دونوں بھی ایک ہی مطلب ہوگا. الف آنے پر بھی کھینچ کر پڑھیں گے آپ، اسی طرح کھڑا زبر بھی آ گیا تو آپ کھینچ کر پڑھیں گے، یہ دونوں بھی ایک ہی مطلب ہو. اسی طرح دیکھیے یہ کیا ہے، کھڑی زیر. اگر خو یا زیر خی، خو کھڑی زیر خی، یہ دونوں ایک ہی بات ہوئی. یا از اکول ٹو کھڑی زیر. اب بھی آپ الف یا واو دیکھیں، الف کس کے برابر ہے؟ کھڑا زبر کے برابر. یا کس کے برابر ہے؟ کھڑی زیر کے برابر. اسی طرح واو برابر ہے الٹا پیش کے. یا خو واو پیش خو، خو الٹا پیش خو، دونوں بھی ایک ہی بات ہوئی. دونوں ہی صورت میں کیا کریں گے آپ؟ تھوڑا سا کھینچ کر پڑھیں. الف یا واو آ جائے، یا کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش آ جائے. ٹھیک ہے، یہ دونوں سیم ہوئے. وہ حروف ہے، یہ سمجھیے آپ علامتیں ہیں، یہ اس کا سمبل ہے.
अलिफ या वाव, खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश, ये दोनों एक ही मतलब हुआ। लिखने के जो है अंदाज में ये अलग अलग होते हैं, लेकिन इन दोनों को जो है इक्वल माना जाएगा। अलिफ इज इक्वल टू खड़ा जबर, या इज इक्वल टू खड़ी जेर, वाव इज इक्वल टू उल्टा पेश। ठीक है, चलिए अब आ जाइए आप। आज का जो हमारा सबक है वो थोड़ा लेंथी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो एक मैं समझता हूँ, और अभी टाइम है हमारे पास, तो यहाँ तक क्लियर है आपके लिए अभी हम जो डिस्कस करें? जी हाँ जी। क्योंकि हमको हमको जो है 3 कायदे पढ़ना है आज। हरकत पढ़ लिए हम, हरूफ मद्दा वो भी पढ़ लिए हम, इसके बाद एक और एक छोटा कायदा है हरूफ लीन। ये पढ़ने के बाद हम फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, तो ये 3 कायदे पढ़ने के बाद ही हमको जो है वो प्रैक्टिस करने में आसानी होगी। तो ये 2 कायदे क्लियर है आपके लिए, हरकत और हरूफ मद्दा? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। एक मरतबा बोलिए मुझे आप, हरकत किसे कहते हैं? जेर जबर पेश को हरकत कहते हैं। जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। हरकत कहते हैं। क्या फायदा है इसका, और क्या कैसा पढ़ेंगे इसको? जल्दी पढ़े पढ़े थोड़ा भी ना खींचे। जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं ना खींचे। चलिए एक्सेलेंट। अब ये बोलिए हरूफ मद्दा क्या है? मद्दा 3 3 है। क्या 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 है? वाव अलिफ अलिफ वाव या अलिफ वाव या। वाव या। या वाव या। इनको क्या करेंगे आप? थोड़ा एक थोड़ा अलिफ खींच के थोड़ा खींच सा कर खींच कर पढ़ेंगे। इनको थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे। खींच कब कर। खींचेंगे? अलिफ से पहले क्या चाहिए आपको, क्या हो? अलिफ से पहले जबर, जबर अलिफ से पहले जबर, वाव और से या पहले, वाव से या से पहले पहले जेर, जेर जेर। यस, वाव से पहले पेश, या साकिन वाव से पहले पेश। जेर, वाव साकिन से पहले पेश। पहले पेश। इस सूरत में आप खींच कर पढ़ेंगे। इसी तरह अलिफ या वाव के जो मुकाबिल की चीज है, यानी उसका इक्विवेलेंट है, वो क्या है? खड़ा जबर जबर खड़ी जेर जेर, खड़ी खड़ी जेर, पेश। खड़ी उल्टी खड़ा पेश। पेश, उल्टा उल्टी उल्टा पेश। उल्टा उल्टा पेश। पेश। Yes. खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश। खड़ी से अलिफ बराबर है खड़ा जबर के, या बराबर है खड़ी जेर के, वाव बराबर है उल्टा पेश। खड़ी पेश उल्टा पेश। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये हो गया। अब आ जाइए आप, इम्पोर्टेंट आखिरी पार्ट ये है कि हुरूफ लीन। चलिए, हुरूफ लीन, हुरूफ लीन भी 2 है, वाव या, लेकिन ये हुरूफ मद्दा से अलग है। हुरूफ मद्दा को आप खींच कर पढ़ते थे, हुरूफ लीन को आप नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। ये आप वर्ड्स लिख लीजिए, हुरूफ लीन को नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। ये 2 वर्ड्स इंपॉर्टेंट है हुरूफ लीन के लिए, नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। हुरूफ लीन वाव 2 है, वाव या, नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे। आवाज से जल्दी। अब सवाल ये है कि आप, अब आप हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन में डिफरेंशिएट कैसा करते, कैसा समझते हैं कि हुरूफ लीन है या हुरूफ मद्दा है? तो बहुत आसान सी चीज है। अगर वाव साकिन से पहले जबर आ जाए और या साकिन से पहले जबर आ जाए, जबर होने की कंडीशन में उसको हम हुरूफ लीन बोलते हैं। लीन हुरूफ मद्दा वाज डिफरेंट। हुरूफ मद्दा में वाव से पहले पेश था, पेश था। या से पहले जेर था। जेर, यहां पर वाव या दोनों से पहले भी जबर। जेर। ठीक है, यहां देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए इसका, भाई इसको लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। हुरूफ ये 2 है, वाव या, इनको नर्म आवाज से जल्दी पढ़े, नर्म आवाज से जल्दी पढ़े। यहीं पर आप 2-3 मरतबा इसको दोहरा लिए तो ये वर्ड्स आपके जहन में बैठ जाते हैं। ये सिंपल छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन आपको बहुत हेल्प करते हैं पढ़ते वक्त। हुरूफ लीन नर्म आवाज से जल्दी पढ़ेंगे, हुरूफ मद्दा थोड़ा सा खींच कर पढ़ेंगे, हरकत जल्दी पढ़ेंगे, थोड़ा भी नहीं खींचेंगे, कोई गुंजाइश नहीं है, तो थोड़ा भी नहीं खींचेंगे। ठीक है,
چلیے اب یہ دیکھیے آپ، یہ ایگزامپل ہے حروف لین کا. یہ دیکھیے آپ، واؤ ساکن سے پہلے کیا ہے یہاں پر؟ زبر. زبر. تا واؤ زبر تو. تو. تا یا زبر تئی. صحیح. تو اس میں آپ کو کس بات کا خیال رکھنا ہے کہ واؤ اور یا کی ساؤنڈ پوری آنا. ہم سے اس میں غلطی اکثر یہ ہوتی، اس کو ہم تھوڑا مجہول پڑھ دیتے. تو تے ایسا پڑھتے، نہیں نہیں. تو مطلب واؤ کی ساؤنڈ پوری نہیں ہوئی، مجہول رہ گیا ہو. تا واؤ زبر تو، واؤ جو تو. ہے پورا ادا ہونا. تو. تو. زال واؤ زبر زو. رو. سین واؤ زبر سو. سو. ضاد واؤ زبر ضو. تو. لام واؤ زبر لو. لو. ٹھیک ہے، یہ جو واؤ ہے یہ کمپلیٹ ادا ہونا، اس کو ہم بولتے ہیں معروف، معروف ادائیگی. اسی طرح یا بھی دیکھیے آپ، تا یا زبر تئی. صحیح. زال یا زبر زئی. زئی. سین یا زبر سی. صحیح. ضاد یا زبر وئی. لام یا زبر لئی. اوکے، یہ دیکھیے اب واؤ اور یا کی ساؤنڈ کمپلیٹ ادا ہونا اور جلدی پڑھنا، یہ ہے حروف لیڈ. بہت سمپل قاعدہ ہے، صرف اتنا ہی ذہن میں رکھنا ہے، واؤ اور یا کی ادائیگی صحیح ہونا، آدھا آدھا نہیں پڑھنا. اکثر غلطی کیا ہوتی ہے اس میں، ہم اس کو آدھا پڑھ کے چلے آتے، تو تے ایسا مجھول پڑھ دیتے، وہ نہیں ہونا. تا واؤ زبر تو پورا. تا یا زبر تئی پورا ادا ہونا. کلیئر ہے یہ آپ حضرات کے لیے؟ اگر کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے، ابھی نہیں سمجھ میں آیا، تو آپ حضرات جو ہے پوچھ سکتے ہیں، کیونکہ اب اس کے بعد ہم مشق شروع کریں گے. مشق یعنی پریکٹس. چلیے اب آ جائیے آپ ہمارے آج کے سبق کے آخری پارٹ کی طرف. یہ ہے مشق اور پریکٹس. تو سبق نمبر 1 2 3، یہ تینوں ملا کر یعنی مخارج، حرکات، حروف مدہ، حروف لین. ابھی الحمدللہ آپ لوگ 4 قاعدوں سے واقف ہو گئے تجوید کے، بہت ہی اہم قاعدے. حرکات بھی، مخارج بھی آپ پڑھ لیے، حرکات بھی آج دیکھ لیے، حروف مدہ بھی دیکھ لیے، حروف لین بھی دیکھ لیے. اس کی ٹرمینالوجی سے بھی واقف ہو گئے آپ، اس کے قاعدوں سے بھی واقف ہو گئے آپ، کب ہوتے کب نہیں ہوتے اس سب سے واقف ہو گئے. اب صرف ہم کو امپلیمنٹ کرنا ہے، وہ قاعدوں کو ایگزیکیوٹ کر کے دیکھنا ہے کہ آخر وہ ان ریالٹی پڑھے کیسے جاتے ہیں. تو یہاں پر ایک لائن میں پڑھ کے سناؤں گا، اس کے بعد پھر آپ حضرات کو جو ہے ایک ایک لائن کر کے اس کے بعد کنٹینیو کرنا ہوگا. اوکے، اور اگر کوئی مس بھی ہو جائے تو آپ اپنی طرف سے آگے بڑھ کے پڑھ سکتے ہیں سب کی جو ہے ٹرن ہونے کے بعد. چلیے تو یہ فرسٹ ورڈ دیکھیے آپ، اس میں بیسیکلی 3 حروف ہے، میم لام کاف. ایک پہ حروف مدہ ہو رہا اور 2 پہ حرکات. میم پہ حروف مدہ ہے، لام پہ حرکات ہے، کاف پہ حرکات ہے. مطلب میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، لام اور کاف کو آپ جلدی پڑھیں گے. جیسے میم کھڑا زبر با، لام زیر لی، لی، کاف زیر کی، لی کی، لی کی. میم کو کھینچ کر پڑھے، لام اور کاف کو آپ جلدی پڑھیں، کیونکہ میم حروف مدہ ہے اور لام اور کاف پہ حرکات. مالکی، مالکی. غلطی کیا ہوتی ہے ہم سے، یا تو حروف مدہ کو سکپ کر دیتے، ملیکی پڑھ دیتے. نہیں نہیں نہیں، میم پہ کیا ہے؟ کھڑا زبر، مالکی. ٹھیک ہے. دوسرا ورڈ دیکھیے آپ، حروف لین ہے یہاں پر، شین یا زبر شئی. شے، شے نہیں، شین یا زبر شئی. حمزہ 2 زیر ان، شئی ان. حرف لین میں غلطی کیا ہوتی ہے؟ حرف لین کو کھینچ دیتے، شے کھینچ جاتا اکثر، کھینچنا نہیں. شین یا زبر شئی، شئی ان. اس کے بعد طغو،
طا زبر طا، غین کھڑا زبر غا، طغى. اس کے بعد طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغوا. حرکات حرف لین. ٹھیک ہے، آپ الفابet دیکھ کے پہچان لینا کہ اس میں کون سا قاعدہ ہو رہا. طا پہ خالی زبر ہے مطلب حرکات، واو ساکن سے پہلے زبر مطلب حروف لین. طغوا. اس کے بعد لاسٹ ورڈ فرسٹ لائن کا بازو الف بھی ہے نا تو اس کو کھینچنا نہیں ہے. نہیں کھینچنا ہے. یہ جو ہے ایک اچھا سوال یہاں پر آیا. الف کو ہم کب کھینچیں گے؟ جب الف سے پہلے زبر ہو. یہاں دیکھیے اب الف سے پہلے زبر نہیں ہے، الف سے پہلے ایک ورڈ ہے الفابet پہ جزم ہے، تو یہاں پر الف کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ سائلنٹ کنسیڈر کیا جائے گا. اسی طرح آپ دیکھیے تھرڈ ورڈ بھی جو ہے یا لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہے، نہ زبر ہے نہ زیر ہے نہ پیش ہے، تو یہاں پر بھی یا کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا؟ سائلنٹ کیا کنسیڈر کیا جائے گا. تو اس کو صرف کیا پڑھیں گے آپ؟ طا زبر طا، غین واو زبر غو، طغوا. الف will remain silent. لاسٹ ورڈ طیرن. طا یا زبر طی، را دو زبر غن، طیرن. ٹھیک ہے. چلیے اب یہاں سے آپ حضرات سنانا شروع کریے. تو میری لسٹ میں اب یہاں پر جو نام ہے وہ ہے شیخ عرفان. عرفان صاحب آپ سیکنڈ لائن پڑھیے. چلیے پڑھیے شیخ صاحب. چلیے شاید عرفان صاحب کے پاس نیٹ ورک ایشو ہے. تو نیکسٹ یہاں پر ہے محترمہ عقیلہ. عقیلہ صاحبہ آپ پڑھیے. دن. عین، عین حلق سے. دن. یس علا. گڈ. عین. دیکھیے یا کی ساؤنڈ پوری آئی، عینن. عین. ہاں فیہ. گڈ قال. ماشاء اللہ. یہ نیکسٹ ہے عبد الحادی صاحب، آپ سنائیے. السلام علیکم. پڑھیے. قول كان گڈ. كيدا كيف دیکھیے كيف کھینچے جا. ہاں. كيف لوح لا، دیکھیے لا مطلب یہ کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا کھینچے گا. لام واو زبر لوح لو. ہاں. لوح ہا کا مخرج کیا ہے بتائیے؟ لوح حلق کے درمیان حصے سے. ہا دو زیر حن. لوح لو. یہ تھوڑا سب لوگ کو اس میں پریکٹس کرنا پڑے گا. دیکھیے ہم اکثر اس کو تھوڑا مجھول پڑھ دیتے لو، یہ کامن مسٹیک ہے. تو اس کو ہر کوئی غور کریے. واؤ اور یا کی آواز کمپلیٹ ہونی چاہیے. لام واؤ زبر لو لو. ہاں لو حن. لوح. چلیے نیکسٹ یہاں پر ہے مبینہ احمد صاحب، آپ پڑھیے لاسٹ لائن. مبینہ احمد. مالکی نہیں نہیں نہیں، شیئن. ٹھیک. تھرڈ لائن پڑھیے. تھرڈ لائن، تھرڈ لائن ہو گئی لاسٹ لائن. یہ لاسٹ لائن پڑھیے. لیسا ہاں. مالن نارن مائن ویلن. چلیے ماشاء اللہ گڈ. یہ دیکھیے آپ میم کے اوپر ایک چیز دکھ رہی ہے آپ کو، یہ ہے مد. ابھی ہم اس کو پڑھے نہیں، بعد میں پڑھیں گے. ابھی کے لیے اتنا یاد رکھیے، یہ مد جب کبھی آتا تو وہاں پر آپ حروف مدہ کو 3 ٹائمز زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے. کتنے ٹائمز؟ 3 ٹائمز. میم الف زبر ما ہوتا، تو اس کو آپ انٹو 3 ٹائمز. ما ان. اوکے. مد جہاں کہیں آیا وہاں پر حروف مدہ کو کیا کریں گے آپ؟ 3 ٹائمز ملٹیپلائی کر دیں گے کھینچ کر پڑھنے میں.
اس کے بہت سارے اقسام ہیں، کب کھینچتے، کیوں کھینچتے، کیسا کھینچتے، وہ ایک جب ہم سبق آئے گا تو پڑھیں گے. ابھی کے لیے صرف یاد رکھیے یہ جو سمبل دیکھ رہے ہیں آپ، اس سمبل کو کیا بولتے ہیں ہم، اس علامت کو کیا بولتے ہیں ہم، مد. اور یہ مد آنے پر آپ 3 ٹائمز کھینچ کر پڑھیں گے. چلیے نیکسٹ محترمہ انیس فاطمہ، آپ سنائیے، اس کی فرسٹ لائن سنائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اصلاً یہ نا مالک. یہ اب جو اچھا جی. پیج ہے نا وہ پڑھیے. یومن یرہ دیکھیے حروف حاسد مدہ، حروف مدہ، ہا الٹا پیش، ہو، ہو یرہ، یرہ ہاں. حاسد دیکھیے ہا حاسد حلق کے درمیان حصے سے، حاسد، حاسد ہاں حافظ. گڈ. چلیے ماشاء اللہ. نیکسٹ یہاں پر ہمارے پاس ہے الطاف. الطاف صاحب آپ پڑھیے. دیکھیے آپ حضرات تھوڑا ریڈی رہیے، یہ آن لائن کلاس ہے، آپ حضرات جو ہے ریڈی رہیں گے تو ہم کو جو ہے کلاس کنڈکٹ کرنے میں آسانی ہوگی. الطاف صاحب اگر نہیں ہے تو مشرف آپ پڑھیے نیکسٹ لائن. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. فیخ خی نہیں، خی نہیں، قوف کا مخرج کیا ہے، زبان کا پچھلا حصہ اوپر لگے گا، قوف دو زیر قین قن، قن زبان اوپر لگا چاہیے. قین دافق، دافق ہاں شاہد گڈ. عابد ہر مخرج عین حلق کا درمیان حصہ، عابد ہاں. عائلا. دیکھیے ابھی بتایا میں کہ یہ جو عین کے اوپر جو آپ ایک لمبی سی لائن دیکھ رہے ہیں آپ، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، 3 بار پڑھنا. یا مد مد کہتے مد ہیں. اس کو 3 مرتبہ کھینچ کر پڑھنا. پڑھیے صاحب. عائلا نہیں کھینچیے، آپ اس کو کھینچنا، آپ کھینچ رہے نہیں. عائلا 3 ٹائمس. ایلن. عائلا. چلیے گڈ. نیکسٹ محمد، یہاں پر نام ہے محمد صاحب، آپ سنائیے. صرف محمد ہے. نہیں اسماعیل صاحب آپ نہیں، اور ایک ہے محمد یہاں پر. چلیے اس کے بعد ہے نازیہ حسن، آپ پڑھیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غاسق ہوں، ناصر گڈ. والد ہاں اعوذ. یہ دیکھیے عین، اس میں بھی عین اور زال. پڑھیے. اعوذ اعوذ، عین واو پیش، عو، اعوذ ہاں پھر سے ایک بار اعوذ. اعوذ. اوکے. نیکسٹ ام عمر، آپ سنائیں لاسٹ لائن. ام عمر. اوکے نیکسٹ نوال. دیکھیے آپ حضرات اگر کلاس ایکٹیولی اٹینڈ نہیں کر رہے ہیں تو اٹس بیٹر کہ آپ کلاس لیو کر دیں. آپ کو میں فرسٹ ٹائم ہی ایک سیکنڈ رک جائیے. اس سے پہلے بھی آپ کو فرسٹ کلاس میں بتایا گیا کہ یہ کوئی جو ہے بیان والی کلاس نہیں ہے جس میں آپ ایک طرفہ سنتے جائیں. یہ کلاس ہے، ایک فارمل کلاس ہے جس میں آپ کو سننا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے، سنانا بھی ہے. تو یو شوڈ بی ایکٹیو. 1 گھنٹہ آپ فون یا لیپ ٹاپ جو بھی لے کے بیٹھے ہیں، آپ سب سے ہٹ کے آپ پڑھنے کے لیے بیٹھیے. اگر آپ دوسرے ایکٹیویٹیز میں رہتے ہوئے پڑھنا چاہ رہی تو دس از ناٹ دی پلیس. آپ مصروف رہیے، پھر کبھی آپ موقع ملا تو پڑھ لیجیے، ٹھیک ہے، لیکن پلیز کلاس کا ڈیکورم مینٹین کریے. پڑھیے نواز، آپ سنائیے. آکید نہیں یخاف نہیں نہیں، آ کی تو نہیں. دیکھیے حمزہ پہ کیا ہے، الف پہ کیا ہے، زبر، حرکات. جلدی پڑھنا. پڑھیے.
आकिदु आकिदु नहीं, अकीदु। अकीदु ठीक है। हरकत जल्दी, यकाफु सुनिए सुनिए, हरकत जल्दी, हुरूफ मद्दा थोड़ा सा खींच कर। अकीदु। अकीदु उसके बाद यकाफु हम्म, यदाहु हाँ, यकालु या नहीं, या पे पेश है। युकालु हाँ, युकौल। वेरी गुड। चलिए, अब आखिरी शायद हमारे पास रह गए, अबरार हुसैन साहब, आप सुनाइए। जी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। ये फर्स्ट लाइन पढ़िए आप, ये पेज से। यौमिन जल्दी, यौ खींचना नहीं, यौ मिन। यौमिन हाँ, यराहु देखिए, रॉ खींचे जा रहा, ये रॉ, हरकत जाके उसमें बद्दा हो गया। यराहु हाँ, वेरी गुड, ये रोहू। यराहु हासिदिन हाँ, देखिए, हा का मखरज बिल्कुल शार्प वॉइस आनी चाहिए अलग से। हासिदिन हासिदिन। हासिदिन जी, हाफिजुन। ओके। चलिए, तो आप हजरात को क्लियर हुआ क्या आज हम क्या सबक पढ़े हैं? हरकत, हुरूफ मद्दा, हुरूफ नीन। कुरान लीड। मजीद का अक्सर स्ट्रक्चर इन्हीं चीजों पे बेस रहता। आप हर वर्ड में, ऑलमोस्ट हर वर्ड में हरकत हुरूफ मद्दा देखेंगे, आप हरकत हुरूफ मद्दा। हरकत जोर से बोलते एक सेकंड। हरकत और हुर्फ मद्दा को आप अक्सर जो है हर वर्ड में, हर जगह पर, हर आयत में, हर लाइन में देखेंगे। ओके, तो ये हमारा अहम कायदा हुआ। आज चूंकि ऑलमोस्ट हम दस दस हो गए, टाइम बहुत हो गया, तो आज मकसद था कि हम नाज़िरे की प्रैक्टिस करते। ठीक है, मौका मिल गया। अब आपको मैं बता देता हूँ कि कल हमारी जो क्लास होगी उसमें हम नाज़िरे की प्रैक्टिस करेंगे। नाज़िरे की प्रैक्टिस मतलब आपके सामने कुरान डिस्प्ले किया जाएगा। कुरान में भी सूरह नबा, जो आपको ऑलरेडी पढ़ाने के लिए दिया गया था, सूरह नबा पारे 30 का पहला सूरा, आप तमाम हजरात उसको प्रैक्टिस कर लेके आइए। कल जो है आप तमाम हजरात को इंडिविजुअली सूरह नबा सुनाना है। और ठीक है, स्क्रीन पे डिस्प्ले पे आएगा, एक एक के बाद एक के बाद एक, जितने भी आयतें जो है मुमकिन हुई आपको वो सुनाना है। तो ये चार कायदे आप प्रैक्टिस करके आएंगे, मखारिज, हरकत, हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन। ठीक है, तो इसको जो है प्रैक्टिस करके आइए। कल हम नाज़िरे की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ एक सवाल है कि साइलेंट लेटर्स को क्या कहते हैं, तो मैंने आपको बताया था, उसे कहते हैं रस्मुल खत। खत बोलते हैं ना, खत, रस्मुल खत, यानी लिखने का तरीका। ओके, हैं। चलिए अब आ जाइए आप लास्ट पार्ट की तरफ, वो है सूरा मेमोराइजेशन। लास्ट वीक हम एक सूरा पढ़े थे, वो था सूरतुल फातिहा। फातिहा। एक मरतबा उसको फिर रिवाइज कर लेंगे हम, रिवाइज करके फिर आज के सूर्य की तरफ आएंगे। ठीक है, चलिए। तो सब लोग अपनी अपनी जगह माइक ऑन करें और मेरे पढ़ने के बाद रिपीट करें। और जो हजरात अभी देखने में आया कि बातचीत में इधर उधर बिजी है, उनसे गुजारिश है कि आप जो है साइलेंटली क्लास में अटेंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इसमें देखिए, आप ऑब्जर्व करते जाइए, हरकत कहाँ कहाँ हो रहा, हुर्फ मद्दा कहाँ हो रहा, हुर्फ लीन कहाँ हो रहा। ये तीन कायदे पढ़ लिया आप, हरकत भी पढ़ लिया आप, हुर्फ मद्दा भी पढ़ लिया आप, हुर्फ लीन भी पढ़ लिया। ऑलमोस्ट 50% 60% ऑफ फायदा पढ़ लिया। खाली आपको ऑब्जर्व करना है, फायदा इंप्लीमेंट करना है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाँ, इसमें देखिए, आप अभी कोई पढ़े आलमीन, आलमीन में होता हो, आइन पे क्या है? यस, आलमीन। वेरी गुड। यस, क्यों खींच रहे हैं उसको आप? क्योंकि वहां पर खड़ा 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 जबर। जबर। खड़ा जब। चलिए, एक बार फिर पढ़िए। मेरे पढ़ते वक्त आप लोग रिपीट मत करिए, ताकि दूसरे लोगों को सुनने में जो है थोड़ी दुश्वारी होती। अल्हम्दुलिल्लाहि
العالمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. عين، دیکھیے پھر سے عین آیا، حلق. نستعين ویری گڈ. نستعين. اس میں ایک اور ایک غلطی یہ ہو جاتی، ہم اس کو جو ہے نستعین بول دیتے. عین نہیں ہے، وہ عین پہ کیا ہے؟ زیر ہے. یس، نستعین، زیر کی آواز نیچے. چلیے آگے. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ماشاء اللہ، آمین، ویری گڈ. چلیے، یہ سورہ جو ہے انشاءاللہ کل ہماری سیٹرڈے آخری کلاس ہوگی یہ ویک کی، تو انشاءاللہ پاسبل ہوا تو آپ حضرات سے ایک ایک کر کر یہ سورے بھی سنے جائیں گے، تو اس کی بھی پریکٹس کر کے آئیے. سورہ فاتحہ کی ریکارڈنگ میں آلریڈی سینڈ کر دیا، اور آج کے سوروں کی ریکارڈنگ بھی میں جو ہے انشاءاللہ سینڈ کروں گا. جی انشاءاللہ بہت فائدہ رہا ریکارڈنگ سے انشاءاللہ. چلیے ابھی آپ حضرات جو ہے یہ دیکھیے نیکسٹ سورہ. سید یونس صاحب یہاں پر تھوڑا چلیے. ابھی جو سورہ پڑھے تھے ہم، اس کا نام تھا سورۃ الفاتحہ. سوروں کو جو ہے اس کے نام کے ساتھ بلانا چاہیے، ٹھیک ہے، نام کے ساتھ. ہم اکثر اس کو علم کا سورہ ایسا بولتے ہیں، وہ وہ صحیح نہیں ہے. وہ مطلب معلومات کم جس کو رہتے ہیں وہ لوگ ایسا بولتے ہیں. آپ لوگ پڑھ چکے ہیں تو آپ لوگ آج کے بعد سے پرہیز کریے، اگر بولتے تھے تو پرہیز کریے علم کا سورہ بولنے سے. علم کا سورہ نہیں بولیں گے آپ، بلکہ کیا بولیں گے؟ سورۃ سورۃ الفاتحہ. الفاتحہ. سورہ فاتحہ یا سورۃ الفاتحہ. اوکے. سورۃ الفاتحہ. اب یہ جو سورہ پڑھ رہے ہیں ہم، قل هو اللہ احد، اس کا نام ہے سورۃ الاخلاص. اخلاص، سورۃ الاخلاص. اوکے، ہاں پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم بسم الله اللہ الرحمن الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ أحد. ہاں پھر سے ایک بات سنیے. قل هو اللہ احد. قل هو اللہ احد. واحد. اس میں دیکھیے ایک کامن مسٹیک ہوتی. ہم اکثر یہ سورے جو ہے سنا سنی یاد کرے سو رہتے، تو ہم اس کو قل ہو اللہ پڑھتے. آپ دیکھیے وہاں پر قل ہو اللہ نہیں ہے، قل هو قل اللہ. ہو. دیکھیے آپ حضرات جو مائک آن رکھ کے بات کر رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ سائلنٹ رہیں تاکہ میری آواز لوگوں تک صحیح جا سکے اور کوئی ورڈ مس نہ ہو. ٹھیک ہے.